نہیں ہوتا نا، ہم نے بینک سے لون لے کے مکان بنا لیا، کاروبار نہیں تھا بینک سے لون لے کے دکان کھول لی، زمین تھی ہمارے پاس ٹریکٹر نہیں تھا ہل چلانے کے لیے، بینک سے سود پر لون لے کے ہم نے ٹریکٹر لے لیا، بینک سے لون لے کے ہم نے گاڑی لے لی، بینک سے لون لے کے ہم نے یہ کر لیا۔ یہ سارا سودی سسٹم یہودیوں کا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ فیصلہ خود کر لیجئے۔ کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں بینک میں آفیسر ہوں، میں بینک میں کلرک ہوں، میں بینک میں گن مین ہوں، میں بینک میں چپڑاسی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودیوں کی عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ کاروبار میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا کاروبار ہے، سیاست میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی جمہوریت ہے، شکل و صورت دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا چہرہ ہے، لباس دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لباس ہے، کھانے کے طریقے یہودیوں والے، پینے کے طریقے یہودیوں والے، معاملات کے طریقے عیسائیوں والے۔ وہ کرسمس ڈے پہ کارڈ بھیجتے ہیں، ہم عید میلاد کے کارڈ جاری کرتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے کا کیک کاٹتے ہیں، ہم میلاد النبی کے کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس دن جلوس نکالتے ہیں، ہم اس دن نکالتے ہیں۔ جو ان کی عیدیں ہیں وہ ہماری، جو ان کے تہوار ہیں وہ ہمارے۔ وہ بھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہودیوں کی مشابہت کرو، نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ ڈش اینٹینے یہودیوں کے گھر بھی چل رہے ہیں، مسلمان کے گھر بھی چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی بچیاں کو ایجوکیشن کالجز میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، مسلمان کی بچیاں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں۔ جہاں بے حیائی کا بازار ہے، لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 8-10 گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں، بے غیرتی کا پورا سسٹم چلتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں میری بیٹی جی فلاں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی، جہاں سے نکلنے کے بعد وہ بے غیرت ہی بنے گی۔ بڑا خوش ہے باپ، اجی ہمارا گھرانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے کیفے پہ جاتی ہے، تنہا نکلتی ہے، کالج میں خود جاتی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود جاتی ہے، اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ یہ آزاد مادر پیتر آزاد معاشرہ یہودیوں کا ہے، یہی معاشرہ مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا جو یہود و نصارہ سے مشابہت کرے گا محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں لیس منا من عمل بالسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی سنت پہ عمل کرے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی کرو گے تو قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے میں نہیں آیا، چندے اکٹھے کرنے کے لیے میں نہیں آیا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ذرا زندگی پہ نظر دوڑاؤ۔ بسنت کے تہوار میں ہندوؤں کے شریک ہونے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک ہوتی ہیں، بسنت کا تہوار باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے، ہندو بھی ایک دوسرے پہ پیلا رنگ پھینک رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا بھی پیلا رنگ پھینک رہا ہے۔ یہ بسنت کا تہوار محمد کی سنت ہے یا ہندو کی سنت ہے؟ یہ شادی والے دن دلہے کے سر پہ صحرا، یہ جوتی چھپائی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ سالی کے ساتھ اٹکے لیے، یہ مہندی ابٹن کی رسمیں، یہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، یہ زلخوں کے ڈانس، یہ تصور، یہ جہیز کی لعنت کا تصور، یہ محمدی ہے یا میڈ ان انڈیا ہے؟ اور آقا فرما رہے ہیں جس نے ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اب تو نوجوان نسل کی بربادی کی کیفیت، آپ نے اکثر مرد دیکھے ہوں گے نوجوان، ان کے کانوں پہ نظر ڈالو تو اس میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی گردن پہ دیکھو تو چٹیا یا پونی بندھی ہوئی ہے۔ کفار کی اندھی تقلید کی یہ کیفیت ہے۔ اگر کسی فلم کے اندر جس کو ہیرو کہا جاتا ہے، جو کردار میں زیرو ہے، اس کے گھٹنے سے پینٹ کا ٹکڑا کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، صبح نوجوان نسل خود کینچی سے کاٹ کے بازار میں آ جاتی ہے، وہ جی فلاں کو دیکھا تھا، عامر خان کو دیکھا تھا اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے، فلاں خان کو دیکھا تھا اس نے کان کے اندر بالی پہنی ہوئی ہے، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا۔ ارے تیری نظر محمد کی سیرت پہ پڑتی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ بھولنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ بھولنا
نوجوان نسل کی بربادی کے اندر بوڑھے باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے۔ جب یہ اپنے بچوں کے سامنے ڈش انٹینے کی لعنت لا کے رکھتے ہیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، انگریزی فلمیں سجاتے ہیں، ان کے کمروں میں گانوں اور میوزک کی آواز گونجتی ہے، یہ انہیں محمد کی سنتیں نہیں بتاتی، یہ کفار کی اندھی تقلید بتاتی ہے۔ اور نبی برات کر رہے، ہماری برات ہے اس سے، نفرت ہے اس سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ روکیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو برباد ہونے سے روکیے۔ آپ نے اپنے ملکوں میں پکی قبریں، قبروں پہ بنے ہوئے قبے، قبوں پہ بیٹھے ہوئے مخدوم اور ڈوم، قبروں کے مجاور، گدی نشین، سجادہ نشین نہیں دیکھے؟ کیا یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کے تو آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے۔ عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، لعنت اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت پر سے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے آقا، اے رحمت للعالمین، یہود و نصارہ پہ لعنتیں کیوں برسا رہے ہو؟ آقا جرم بیان کرتے ہیں، وفات کے آخری لمحات ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ کے بنایا۔ یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ پکی قبریں بنانا، قبروں پہ قبے بنانا، اس پہ چادریں چڑھانا، اس پہ عرس اور میلے لگانا، اس پہ سجادہ نشین، گدی نشین بٹھانا، یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کی سنت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کتنے ہیں وہ جو آپ کو اپنے گھروں پہ دعوت دیتے ہیں؟ آج ہمارا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، آپ بھی اس دعوت میں ضرور آنا۔ یہ برتھ ڈے کی لعنت، یہ برسی کی رسم، یہ چہلم کی لعنت، یہ آپ کو کس نے دی؟ یہ میڈ ان مدینہ ہے یا میڈ ان انڈیا پاکستان ہے؟ اللہ کے لیے ان حدیثوں کو سنیے، سن کے سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھیے، زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیے۔ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو، آقا حوض کوثر پہ بیٹھے ہو، ہم آقا کے پاس جائیں، پانی کا سوال کریں، وہ پانی جس کا رنگ دودھ کا ہے، جو میٹھا شہد سے زیادہ ہے، اور جو آقا کے ہاتھ سے ایک جام پیے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہمارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا۔ اگر جی چاہتا ہے حشر کی گرمی میں محمدی ہاتھوں سے پانی پینا، تو آج اپنی زندگی کو پڑھو، اپنی بیویوں کی زندگی کو دیکھو، اپنی آل اولاد کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤ، کتنی وہ طریقے، کتنے وہ راستے، کتنے وہ عمل، کتنے وہ کام ہیں جو مدینے والے نے نہیں دیے، جو یا نیو یارک سے آئے ہیں، یا دلی سے آئے ہیں، یا ریونڈ سے آئے ہیں، یا کوفے سے آئے ہیں، جو محمدی نہیں ہیں۔ ان سارے عملوں سے برات کا اعلان کرو اور رنگ جاؤ عرش والے کے رنگ میں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کہ اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ نظر اٹھائیں لوگ، انگلی اٹھائیں آپ کی طرف، ارے چلتا پھرتا مسلمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ کاروبار میں بھی مسلمان، یہ معاملات میں بھی مسلمان، یہ شادی میں بھی مسلمان، یہ بیاہ میں بھی مسلمان، یہ غمی میں بھی مسلمان، یہ کلام میں بھی مسلمان، یہ زبان استعمال کرنے میں بھی مسلمان، یہ نماز میں بھی مسلمان، ایک ایک عمل کے اندر اس کے اندر سے اسلام کی روحانیت ٹپکتی ہے۔ اور اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، فصلی بٹیرے آپ نے دیکھے، گندم کا سیزن آتا ہے تو فصل میں بٹیرے آ جاتے ہیں، گندم کٹ جاتی ہے بٹیرے بھاگ جاتے ہیں۔ فصلی بٹیروں کی طرح مسلمان نہ بنیے کہ سیزن آیا رمضان کا مسلمان بن گئے، سیزن چلا گیا تو پھر جو تھے وہی بن گئے۔ اپنی زندگیوں کو بدل کر محمدی اعمال کو اپنے اندر داخل کیجئے۔ چوتھا وہ بدنصیب جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کون ہے؟
آقا فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر لہو، وہ ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے۔ جادو کرنے والا جادو کروانے والے کا محمد کریم سے رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ لعنت ہمارے گھروں کے اندر کتنی عام ہو چکی ہے۔ حسد کی آگ میں جلنے والے اس جادو کی لعنت میں کتنے گرفتار ہیں۔ ساس بہو کے خلاف کرواتی ہے، بہو ساس کے خلاف کرواتی ہے، سسرال والے میکے والوں کے خلاف، میکے والے سسرالیوں کے خلاف، خونی رشتے ایک دوسرے کے خلاف، عزتوں کے بھی جنازے، مال کے بھی بیڑا غرق۔ اور آقا فرما رہے ہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے وہ دونوں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا لیس منا من تسحر او تسحر لہو، جادو کرنے والا کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور سب سے پہلے جن دو گناہوں کو آقا نے بیان کیا وہ دو گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ یہ جادو ہلاکت ہے، یہ جادو تباہی ہے، یہ جادو بربادی ہے۔ ہر گناہ کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ توبہ تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، لیکن شریعت اسلام جادوگر کو معافی کی مہلت نہیں دیتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے عمال کو خط لکھتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہیں کہ تم جس جادوگر کو دیکھو، جادوگرنی کو دیکھو، ان کو قتل کر ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بدنصیب جنت میں نہیں جا سکیں گے، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر۔ وہ تین کون ہیں؟ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ کتنے وہ بدنصیب ہیں، 6 مہینے ہو گئے بیویوں کی باتوں میں آ کر ماں سے ناراض ہیں، ماں کو فون کر کے بھی حالت نہیں پوچھتے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، وہ ماں جس نے اپنے خون میں سے اس کو خوراک دی، وہ ماں جو اس کی گندگی کو دھوتی رہی، جو ماں یہ بیمار ہو جاتا ساری رات روتا رہتا، ماں اس کے غم میں ساری رات روتی رہتی، وہ ماں اس کو خشک جگہ پہ سلاتی، خود گیلی جگہ پہ سوتی، وہ ماں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا آقا سے پوچھتا ہے آقا بوڑھی ماں کو حج کرا رہا ہوں، اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا جواب میں فرماتے ہیں تو جب اس کے پیٹ میں تھا تو ہلتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ تکلیف کی ایک درد کا بدلہ بھی تو ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ ارے بیوی مر جائے اور مل جاتی ہے، طلاق دے دو اور مل جاتی ہے، اگر ماں مر جائے تو اور نہیں ملتی۔ کتنے بدنصیب ہیں جو بیویوں کے پیچھے لگ کر، جو سسرالیوں کے پیچھے لگ کر، جو قوم کے پیچھے، برادری کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے لگ کر ماں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل، یہ رحم اللہ کی عرش سے لٹکا ہوا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا، یہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کے خلاف اتنی سخت وعید ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، جس نے ستاروں کا علم حاصل کیا، علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک علم کا شعبہ حاصل کیا۔ پڑھ لیجئے سنڈے میگزین انڈیا پاکستان کے، بنگالی بابا، عامل بابا، رضوی بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، نوری علم کا ماہر۔ اور اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کیو ٹی وی کی خبیث نشریات کو دیکھ لیجئے۔ سائل سوال کرتا ہے، کیو ٹی وی کا بشیر قادری مفتی جواب دیتا ہے، علم اعداد کی روشنی پہ آپ پہ بندش ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ تعویذ ہے، اسپیشل خط لکھو ہم تعویذ لکھ کر بھیجیں گے۔ یہ علم نجوم، یہ علم اعداد،
یہ ستاروں کا علم محمد کریم فرما رہے ہیں، جو علم ستاروں کو سیکھتا ہے، علم النجوم کو سیکھتا ہے، یہ جادوگری سیکھ رہا ہے، اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اور یہ بیماری کتنی پھیل چکی